बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमारा टॉपिक है तालीम निस्वां और तालीम निस्वां में कमी की वजूहात। ठीक है, ये 4/12 का हमारा फ्राइडे का लेक्चर है अकॉर्डिंग टू योर लेसन प्लान ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ओके, ये हमारे पास तालीम निस्वां का जो टॉपिक है ये आ गया है। अच्छा, तालीम निस्वां के बारे में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो मेरा ख्याल आप लोगों को इसका मीनिंग तो आना ही चाहिए और आता भी होगा। ये फ़ीमेल एजुकेशन है, ख़वातीन की तालीम। तो पाकिस्तान जैसे कंट्री में हम लोग जानते हैं कि जो है वो ख़वातीन की तालीम के ऊपर एज़ सच उतनी तवज्जो नहीं है या उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी कि एज़ कम्पेयर टू अदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें फ़ीमेल एजुकेशन के ऊपर जो है वो लोग तवज्जो देते हैं, अटेंशन देते हैं या उसको प्रेफरेंस देते हैं। दुनिया के तमाम कदीम और जदीद मुआशरों की तरक्की में औरतें भी मर्दों के साथ बराबर की शरीक रही हैं। ये हम लोग जानते हैं कि जिस किस्म की सिचुएशन होती है, ख़वातीन का जो रोल है वो उसी तरह का मर्दों के शाना बशाना हो जाता है। इनके बगैर मुआशरे का वजूद मुमकिन नहीं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो आबादी का तकरीबन निसफ़ हिस्सा अमूमन ख़वातीन पर मुश्तमिल होता है, बल्कि पाकिस्तान में निसफ़ से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो औरतों की है। अब ख़वातीन की मतवाज़न शिरकत किसी भी मुआशरे में तरक्की का अमल मतलूबा रफ्तार से जो है वो जारी कर सकती है, और अगर उनकी शिरकत ना हो तो ये अमल मतलूबा रफ्तार से जारी नहीं रहेगा। और ये काम होगा कैसे? यानी अगर हम चाहें कि ख़वातीन कंट्रीब्यूट करें या वो हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना आएँ, तो वो कैसे आ सकती हैं? वो तालीम के ज़रिए आएंगी। ठीक है, तालीम के बग़ैर नहीं वो आ सकती हैं। वैसे अब देखें, गाँव में खेतों में ख़वातीन मर्दों के साथ काम कर रही होती हैं, यानी जितनी जिसकी कैपेसिटी है उतना जो है वो औरत का रोल मर्द के साथ बराबर शामिल है। अच्छा, इसके अलावा ये कि इल्म हासिल करना जितना मर्द के लिए ज़रूरी है उतना ही औरत के लिए भी ज़रूरी करार दिया गया है। इस्लाम के हवाले से अगर देखा जाए तो इस्लाम में मर्द और औरत की तालीम के हवाले से कोई तफरीक नहीं है, बल्कि बाकायदा ये फरमा दिया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ठीक है जी। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि ये यकसां इनके हकूक़ हैं तालीम के हवाले से। माँ के कदमों के नीचे जन्नत के होने का मतलब ही ये है कि औलाद की तालीम और तरबियत जो है उसमें माँ का किरदार बाप की निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि बाप ने बाहर जाके कमाना होता है, माँ ने घर रह के बच्चे की तरबियत करनी होती है, आने वाली नस्लों की तरबियत उसने करनी होती है। और ये तरबियत अच्छी सूरत में या अच्छे अंदाज में उसी वक्त हो सकेगी जब माएँ पढ़ी लिखी होंगी। जब खुद माँ जो है वो उजाड़ या जाहिल नहीं है, पढ़ी लिखी लिटरेट खातून, सिविलाइज्ड, मुहज़्ज़ब, तहज़ीब याफ्ता है, तो फिर वो अपने बच्चे को भी उसी तरह की तरबियत देगी। माँ की गोद जो है वो बच्चे की तालीम का इब्तदाई गहवारा या जगह होती है। हर बच्चा अपनी माँ की गोद से ही अपने इर्द गिर्द के माहौल और दुनिया के बारे में जो जानना है उसका आगाज़ करता है। इसी तरह अच्छाई बुराई, फ़ायदा नुकसान, गुनाह सवाब, रिश्ते ताल्लुकात वग़ैरह, इनकी नौइयत और ये सब चीज़ें, बच्चे के आदात रवैये अक़दार वग़ैरह, ये सब कुछ इसमें माँ की तालीम और तरबियत का बहुत बड़ा रोल होता है। माँ जिस लाइन पे बच्चे को लगाती है उसी लाइन पे वो लग जाता है। बल्कि इसी लिहाज से कि वो अक्सर बात भी की जाती है कि ननियाल हमेशा अच्छे ही होते हैं और ददियाल में हमेशा बुराइयां ही होती हैं, क्योंकि वो पीछे से माँ की वो जो एक पंपिंग है वो आ रही होती है। लेकिन अगर माँ अच्छी तरबियत करे तो ददियाल का कॉन्सेप्ट भी अच्छा बन जाता है बच्चों की नज़र में। ऐसी बात नहीं है, इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि औरत पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, उसे तहजीब तमीज़ होगी, तो फिर वो सब रिश्तों के हवाले से एक अच्छा और पॉजिटिव जो इमेज है वो बच्चे के जहन में बिठाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये कि माँ के किरदार के अलावा भी ख़वातीन जो हैं वो माशरे की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। औरतों के मसाइल को मर्दों की निस्बत एक तालीम याफ्ता औरत ज़्यादा तौर पर बेहतर समझ सकती है। ज़िंदगी के बहुत से शोबों में औरत जो है वो अपना बड़ा अच्छा एक रोल प्ले कर रही है, जैसा कि डॉक्टर, नर्स, मुअल्लिमा यानी कि टीचर,
اچھی میزبان، امور خانہ داری کی ماہر، ذمہ دار پولیس آفیسر، حساس وکیل، یہ سب شعبے ہیں جہاں پہ خواتین آرمی میں، ملٹری میں، مطلب ہر جگہ پہ وہ موجود ہے اور اپنا رول پلے کر رہی ہے، مقامی، صوبائی، مرکزی سطح پر سیاست میں بھی حصہ لے رہی ہے۔ تو یعنی ہر جگہ پہ عورت جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ اس قسم کے کام کرے یا کر سکے۔ انسان کی تمدنی زندگی میں عورت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تخلیق، تربیت اور پرورش اس کی فطرت کے اہم حصے ہیں۔ تخلیق، کسی چیز کو کریٹ کرنا، یعنی جب وہ مطلب ماں بننے کے مرحلے سے گزرتی ہے، بچے کو اس دنیا میں لاتی ہے، پھر اس کی تربیت کرتی ہے، پھر اس کی پرورش کرتی ہے، اور یہ جوہر معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہیں۔ یعنی یہ تینوں چیزیں اگر ایک عورت میں پائے جائیں تو یہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ وہ معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس میں عورتوں کو مردوں کے برابر یکساں حقوق جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اب وہ حقوق کس کس معاملے میں ہیں؟ تعلیم، صحت، روزگار کی بنیادی سہولیات، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ اظہار رائے، اپنے متعلق فیصلے کرنے کا حق، اور فرد کی مکمل حیثیت سے معاشرتی اور معاشی معاملات میں برابر کی حصے دار ہیں۔ علاقائی اور قبائلی ثقافت اور رسم و رواج جو ہیں انہوں نے تعلیمی نسواں کو بری طرح متاثر کیا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قبائل وغیرہ ہوتے ہیں، ٹرائبز ہو گئے، علاقائی سطح پہ جو لوگ رہتے ہیں، تو کچھ ہیں ایسی جگہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ تعلیم کے شعبے میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی کر جاتے ہیں۔ صنفی عدم مساوات یعنی جینڈر ڈسکریمنیشن اس کو کہتے ہیں۔ اس میں عورتوں اور مردوں کی شرح خواندگی میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے ملکی اداروں کی تعداد کے 30% سے بھی کم ہے۔ کسی بھی معاشرے کے نصف حصے کی معاشرتی اور معاشی ترقی سے الگ رہنے سے مکمل ترقی کا جو تصور ہے وہ ناممکن ہے۔ یعنی کسی بھی ایک چیز کے آدھے حصے کو کاٹ کے ہم پھینک دیں اور پھر یہ کہیں کہ اس کی ورکنگ جو ہے وہ پورے حصے جیسی ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں اب تک عورتوں کو مردوں کے برابر تعلیمی مواقع دستیاب نہیں رہے اور ان کی تعلیمی سہولیات جو ہیں وہ بھی مردوں کے مقابلے میں کم رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ اگرچہ حکومت عورتوں کے لیے تعلیمی سہولیات اور اداروں میں ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی مطلب ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب ریشو وہاں تک نہیں آئی جہاں تک ہونی چاہیے۔ تعلیم، کاروباری زندگی اور ملکی سیاست میں عورتوں کی شمولیت سے اقدامات کے حوالے سے عورتوں کے بارے میں حکومتی پالیسیوں میں اچھی تبدیلیاں آئی ہیں، جس سے معاشرتی ترقی جو ہے اس میں بہتری کے مواقع ہمیں نظر آنے لگ گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ابھی بھی خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بہت سے ایشوز ہیں۔ ابھی بھی تعلیمی نسواں میں بہت کمی ہے اور اس کی کچھ مین ریزنز ہیں جن کو ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہے جی آبادی میں اضافہ۔ یہ ہم نے پہلے لٹریسی کے حوالے سے بھی بات کی تھی، خواندگی والے ٹاپک میں بھی، کہ پاکستان کی آبادی میں جس تیز رفتاری سے اضافہ ہو رہا ہے، اس لحاظ سے تمام افراد کے لیے عام طور پہ اور عورتوں کے لیے خاص طور پہ تعلیمی سہولیات جو ہیں وہ مہیا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ایشو فیمیل کے حوالے سے، اور یہ واقعی ہے، ہماری بھی فیملی کے کچھ لوگ جیسے کہ گاؤں میں رہتے ہیں تو وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ بچیوں کے لیے کیری ڈبے اور ویگنیں اور مطلب لائک اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ارینج کرتے ہیں، تو بڑی مشکل سے بچیاں آتی جاتی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بچیوں کے گھروں سے دور ہیں۔ دیہی علاقوں میں جو بچیاں رہتی ہیں وہاں کے لیے بہت زیادہ یعنی یہ مشکل ہے۔ خواتین کے لیے کھلنے والے اسکول کم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں سے دور بھی ہیں۔ خاص طور پہ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے شہروں میں ہونے کی وجہ سے زیادہ تر والدین اپنی بچیوں کو وہاں نہیں بھیجتے۔ اس کے علاوہ جی مخلوط تعلیم یعنی کہ کو ایجوکیشن، لڑکے لڑکیوں کی جو اکٹھی تعلیم ہے، ٹھیک ہے، ہم بہت زیادہ ہماری ذہنوں میں وسعت آ گئی ہے، ہم بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی جو ہے وہ کچھ والدین اس قسم کے ہیں جو کہ اپنی اقدار و روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے بچیوں کو ایجوکیشن میں تعلیم نہیں دلواتے۔ غیر موزوں نصاب کی اگر بات کریں تو یعنی نصاب جو ہے وہ لڑکوں کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، لڑکیوں کے لیے اور طرح کا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکا جا رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کا ایک ہی جیسا نصاب ہے، جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتی۔ ان کی ضروریات کے مطابق جب نصاب ان کو نہیں ملتا تو پھر پیرنٹس جو ہیں وہ گریز کرتے ہیں۔ قدامت پسندی یعنی کہ پرانی سوچ، بیکورڈنیس، تو پاکستان میں کیا ہے کہ رسوم و رواجات میں ہمارا معاشرہ جکڑا ہوا ہے، خود ساختہ یعنی سیلف میڈ، خود ہی بنائی ہوئی ہیں، اقدار ہیں، قبائلی روایات ہیں، اس کی وجہ سے خواتین
کا جو ہے وہ یعنی کہ بہت ہی زیادہ مطلب ان کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، ان کو بہت پابند کیا ہوا ہے. عورتوں کی تعلیم کو وقت کا اور پیسے کا ضیاع سمجھا جاتا ہے، اور پڑھے لکھے بے روزگار افراد جو ہیں انہوں نے بھی مایوسی کا بہت رجحان پیدا کر دیا ہے کہ یعنی نوکری نہیں ملتی. تو پھر ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے، نوکری تو ملنی نہیں ہے. ایویں الٹا یہ بچیاں بے باک ہو جاتی ہیں، جواب دینے لگ جاتی ہیں، ان کی زبانیں کھل جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس لحاظ سے پھر لوگ جو ہیں، اور ایک بہت بڑی بات جو میں مطلب میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے تو اگلے گھر چلے جانا ہے، پڑھ لکھ کے ان کو ہم کسی مقام پہ پہنچائیں گے، اگلے گھر چلی جائیں گی، ان کا فائدہ کریں گی، ہم کیوں ان کو پڑھائیں، ہم تو بیٹوں کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یعنی یہ بہت سی ایسی ریجڈ اور ٹپیکل قسم کی باتیں ہیں جو فیمیل ایجوکیشن کے حوالے سے بہت بڑی رکاوٹ ہیں. ہمیں ان ریجڈ اور ٹپیکل باتوں سے نکلنا ہے، خواتین کی تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے. تو یہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ آج پورا ہو رہا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ نظم و ضبط کا جو ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے.